تاریخ میں ایک بزرگ گزرے ہیں عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اپنے مریدین کے ساتھ کسی بستی سے گزر رہے تھے۔ ایک کنویں کے اوپر محلے کی عورتیں پانی بھر رہی تھی۔ وہاں کھڑے ہو گئے، خلاف معمول ان عورتوں کی طرف دیکھتے رہے۔ کافی دیر ہو گئی تو ایک مرید نے ہمت کر کے، غالباً علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے، تو یہاں سے ہٹے ہم۔ تو کہا جاؤ اپنا کام کرو، میں تمہارے اب کام کا نہیں رہا۔ بڑے حیران ہوئے، حضرت آپ چلیے۔ نہیں نہیں، میں کہہ رہا ہوں اب میں تمہارے کام کا نہیں رہا، تم چلے جاؤ۔ ایک رعب تھا، دبدبا تھا، جو بات کہہ دی مان لیا سب نے، طرف ہو گئے، چلے گئے۔ وہ جو کنویں کے اوپر مین کے اوپر کھڑے ہو کر پانی بھرنے والی عورتیں تھیں، اس میں ایک جوان خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ جب پانی لے کر چلی تو اس کے پیچھے پیچھے عبداللہ اندلسی چلتے رہے۔ وہ ایک دروازے میں داخل ہو گئی، یہ باہر کھڑے ہو گئے۔ اس لڑکی نے جا کے اندر خبر دی اپنے والد کو کہ باہر ایک شخص کھڑا ہوا ہے، میرے پیچھے پیچھے کنویں سے چل کر آیا۔ وہ باہر نکلے، بھائی کیا بات ہے؟ کہ یہ جو لڑکی اندر داخل ہوئی ہے مجھے اس سے شادی کرنی۔ تو بھائی آپ اجنبی ہو، مسلمان دکھتے ہو، ہم عیسائی ہیں، ایسے تو ہم کیسے نکاح کر دیں اپنی بچی کا آپ کے ساتھ؟ ہم آپ کو جانتے نہیں، ہم نے آپ کو پرکھا نہیں، ہم نے آپ کو برتا نہیں، تو آپ کچھ دن ہمارے گھر رہیں، ہماری خدمت کریں، ہمارا دل جیتے، پھر ہم آپ کی جو ہے وفاداری سب دیکھیں گے، تو اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ کہ مجھے منظور ہے۔ اللہ اکبر کر ایک عیسائی کے گھر میں خادم بن کر، نوکر بن کر رہ گئے۔ لمبا وقت ہو گیا۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال آیا، میرے شیخ اللہ کے ولی تھے، لگتا ہے ان پہ کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے، مجھے ان کی خبر لینی چاہیے۔ چنانچہ تنہا کسی کو کہے بغیر نکل پڑے، اور جہاں یہ واقعہ وجود میں آیا تھا اسی بستی میں پہنچ گئے۔ پوچھا کہ بھی اسی طرح کا ایک قافلہ بہت زمانے پہلے یہاں آیا تھا، تو اس میں ہمارے ایک شیخ تھے، پھر وہ اسی بستی میں ٹھہر گئے اور ہمیں بھیج دیا انہوں نے، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ کس حال میں کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا جاؤ پہاڑ کے دامن میں ایک شخص سور چرا رہا ہے، وہی وہ شخص ہے۔ کہ وہاں پہنچ گئے۔ عیسائی کے ہاں سوروں کا ریوڑ تھا، روزانہ وہ ان کو سور چرانے کے لیے بھیجتا تھا۔ خیری پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو دیکھتے کیا ہے، وہی دستار جس کو سر پہ لگا کر کبھی جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، وہی جبہ، وہی عصا جس کو لے کر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہو کر واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اسی شان کے ساتھ ٹیک لگا کے خنزیروں کی نگرانی کر رہے ہیں، خنزیر چل رہے ہیں۔ بس پیروں کے نیچے سے زمین ہل گئی۔ علامہ شبلی قریب آئے، کہا حضرت آپ تو حافظ قرآن تھے، کیا آپ کو قرآن پاک یاد بھی ہے؟ بھول گئے؟ میں سب کچھ بھول چکا ہوں، صرف ایک آیت یاد رہ گئی ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کرنے پائے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ کہا آپ تو حافظ حدیث بھی تھے، حدیث میں کچھ یاد ہے آپ کو؟ کہ کچھ بھی نہیں، صرف ایک حدیث یاد رہ گئی ہے، مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، کہ جو شخص اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو۔ یہ حدیث یاد رہ گئی، یہ آیت یاد رہ گئی، باقی مجھے کچھ بھی پتا نہیں۔ بس یہ سن کر علامہ شبلی کی چیخ نکل گئی، زمین بوس ہوئے، سجدہ ریز ہوئے، اور کہا میرے پیارے اللہ، میرے شیخ کی، میرے استاد کی مغفرت کر دیجیے۔ ادھر شیخ عبداللہ اندلسی کو دیکھتے رہے، خود بھی سجدہ ریز ہوئے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی، اور مناجات میں یہ الفاظ کہے، پیارے اللہ لگتا تو نہ تھا کہ آپ مجھے ایسا آزمائیں گے، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تجلی پڑی تھی، سب کچھ سلب کر لیا تھا، ادھر رجوع کیا اللہ کی طرف تو اللہ پاک نے وہ چیز پھر عطا فرما دی۔ اور اب کی بار چونکہ جو کچھ ملا وہ عطائی تھا،
وہ کسب سے نہیں، پہلے جو کچھ تھا وہ تو کسب سے حاصل کیا تھا، کمایا ہوا تھا، محنت کی ہوئی تھی، مجاہدے ریاضتیں کی ہوئی تھی. لیکن اب کے جو ملا وہ کسب کا نہیں تھا، وہ تو عطا تھی اللہ کی، اور اللہ کی عطا کسب کے مقابلے میں زیادہ افضل ہوا کرتی ہے. چنانچہ پہلے سے کہیں زیادہ روحانیت کا زور اور روحانیت کی قوت اور روحانیت کا ایک معیار اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا. اللہ کی شان، خانقاہوں میں شور ہو گیا، علاقوں میں دھوم مچ گئی، شیخ آ رہے ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ اچھی حالت میں آ رہے. اللہ پاک نے ساری چیزوں کو آباد کر دیا. یہ علامہ شبلی نے پوچھا حضرت اصل معاملہ آپ کے ساتھ بنا کیا، یہ ہوا کیسے؟ ہمارے لیے تو اس میں بہت بڑا سبق اور عبرت ہے، لیکن یہ ہوا کیسے؟ تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم عیسائیوں کی بستی سے گزرے اور ہم نے عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ صلیب کے اوپر جھکے ہوئے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو میرے دل میں ان کی ایک حقارت آئی اور دل میں یہ خیال آیا کہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، اتنے بڑے رب کو چھوڑ کے اس میں لگے ہوئے ہیں. اسی وقت میرے دل سے ایسا لگا جیسے کوئی کبوتر نکلا. وہ شاید میرا ایمان تھا. اس وقت میری کیفیت ایسی لگی، میرے دل سے کوئی چیز نکل گئی. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہ آئی کہ آپ نے وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کا ذاتی عمل سمجھا. ان کا ذاتی عمل نہیں تھا، وہ تو ہم نے ان کو مبتلا کر رکھے. اور تم جو ایمان پر ہو تم اس کو اپنی ذاتی خوبی سمجھتے ہو، یہ تمہاری خوبی نہیں ہے، ہم نے تم کو ایمان پر باقی رکھا. تو اگر ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو، جی کچھ دن کے لیے کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور ان کے ارد گرد کھڑے ہو کر ان کی عبادتیں کر رہے ہیں، ان کو عقیدت اور محبت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، تو یہ ہم ان کا ذاتی عمل نہ سمجھیں. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی قدر دانی کے لیے اللہ پاک نے عبرت کا ایک موقع دیا. ورنہ معاملہ الٹا بھی ہو سکتا ہے، ہم ادھر کھڑے ہو اور وہ یہاں جھکے ہوئے، بھی تو ہو سکتا ہے. اللہ اس بات پر بھی قادر ہے. لہذا جب ہم کبھی ادھر سے گزریں، جب ہمارا کبھی ان علاقوں سے گزر ہو، تو اللہ سے اپنے ایمان پر تشکر کے جذبات کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں. رب کریم آپ نے ہمیں بچایا، میرے پیارے اللہ آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہم اس پر آپ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں. اللہ ہمارے شکر کو قبول کر لیجئے.